अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और आप अल्लाह पाक की रहमतें इसी तरह आप लोगों पर बरसती रहें। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो भी लोग तक पहुँच सकें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यात रहे, हमेशा रहे। आखिरी जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान की दुश्मनी में मुब्तला महसूस सियासी अनासर की जानिब से एक और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई भारतीय अकाउंट के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रही थी। पंजाब हुकूमत ने नादरा दफातर में पठानों से मुतल्लक कोई इम्तियाजी हदायत जारी की हैं। मतलब ये एक इस पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था भारतीय अकाउंट्स और फिर अफगानी अकाउंट्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट के पठानों के मुतल्लक नादरा में कोई खास किस्म के नोटिस भेजे गए हैं और नादरा ने लसानी बुनियादों पर मुबीना इम्तियाजी नोटिस से मुतल्लक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ट्वीट को गुमराह कुन और जैली करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। नादरा ने वजाहती बयान में कहा कि इम्तियाजी नोटिस से मुतल्लक मज़कूरा ट्वीट जेली है। पाकिस्तान भर में नादरा के किसी भी दफ्तर में इस नोयत का कोई भी नोटिस अवेजा नहीं है। बयान के मुताबिक नादरा अपने कौमी मैंडेट के तहत तमाम शहरियों को बुलाकर किसी किस्म की बिला इम्तियाज किसी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहा है। नादरा का ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो पठानों के पास साथ या पंजाबियों के साथ या बलोचियों के साथ या किसी और के साथ इस किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक करे। नादरा ने वाज़ेह किया है कि मुस्किरा ट्वीट के ज़रिए दानिस्ता तौर पर हक़ाइक़ को मसहा करके पेश किया गया और बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने के लिए महसूस सियासी अनासर मनगढ़ंत और झूठी खबरें फैला रहे हैं। नादरा के मुताबिक सोशल मीडिया पर दानिस्ता तौर पर झूठ और गुमराह कुन इतलात अवाम को गुमराह करने और इंतशार फैलाने के लिए की गई, जबकि मुल्क दुश्मन अनासर झूठ और फरेब के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। ख्वाजा आसफ फैज़ हमीद को मेरा ख्याल है कि मौत जिसे कहते हैं ना कि फांसी के फंदे तक छोड़ कर आएंगे। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया है कि फैज़ हमीद इमरान प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। फैज़ हमीद जब कोर कमांडर पेशावर थे, इस वक्त उन्होंने इमरान खान की सियासत को तकवीत पहुंचाई। धांधली के जरिए फैज़ हमीद को निगरानी में इमरान खान को इख्तियार में लाया गया और प्रोजेक्ट बानी पीटीआई को लाने के लिए और भी शख्सियतें काम करती रही। ख्वाजा का कहना था कि मुखालफिन को फैज़ हमीद के जरिए जेल में डाला गया। फैज़ हमीद मुल्क के साथ नहायत बेअनाक खेल जो है वो खेलते रहे। तमाम साजिशों के पीछे फैज़ हमीद थे। 9 मई की तबाही भी फैज़ हमीद की रचाई हुई थी। बानी पीटीआई ज़ाहिर है उसमें शामिल थे, ऑन बोर्ड थे, उनकी रज़ामंदी से सब कुछ हो रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर फैज़ हमीद एक दहशतगर्द ग्रुप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। फैज़ और बानी पीटीआई का गठजोड़ कायम रहता तो मुल्क को शदीद नुकसान हो जाता और इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की। मेरे ख्याल में उनको अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इनका एहतसाब भी होगा जो ब्यूरोक्रेसी समेत दीगर अदारों में छुपे हुए हैं। फौज ने खुद फैज़ हमीद का ट्रायल किया। फैज़ हमीद को 15 माह के अरसा में मुकदमा चलाकर सजा सुनाई गई है और ये बड़ी अहम बात है। ब्यूरोक्रेसी में छुपे हुए फैज़ हमीद के जो राइट्स हैंड्स हैं, उनको ढूंढना ज़रूरी है, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है और ख़ास तौर पे अदलिया में जो इस्तेमाल हुआ, वो साकिब नसार से लेकर खोसा से लेकर जो जो भी आखिरी दम तक जो इस्तेमाल हुए हैं और जिस तरह खुलकर उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उनका भी एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दफ़ा ने कहा कि 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ हमीद का जॉइंट एडवेंचर था। आज भी साजिशी अनासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। 9 मई को अफवाज और दहशतगर्दों और शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। इसी फौज ने ऑपरेशन बनियान मरसूस में अवाम का सर फख्र से बुलंद किया। अगर फैज़ हमीद और पीटीआई का मंसूबा कामयाब हो जाता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। ख्वाजा आसफ का कहना था कि फैज़ हमीद के खिलाफ अभी और भी चार्जेस हैं। 9 मई का मुकदमा है। सियासत में ऐसे लोग छुप कर बैठे हैं जो कल साजिश के पुरजे थे, उनका एहतसाब होना चाहिए। नैब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा। ये बड़ी अहम बात है। ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं उन्हें बुलाकर कहा गया, ख्वाजा साहब को बुलाया गया और कहा गया कि आप जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो बयान दे रहे हैं, जो तकरीर की उन्होंने खास तौर पर जो गुजरांवाली की तकरीर थी, जिसमें उन्होंने जनरल फैज और जनरल बाजवा को कहा था कि जो कुछ आप कर रहे हैं इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। खास तौर पर जो जनरल फैज के बारे में कहा था कि ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आपने किया है, और आपको पता है उस वक्त इन्होंने मरियम नवाज को स्मैश करने की
دھمکی دی تھی کہ مریم نواز کو ہم لوگ سمیش کر دیں گے، تو ظاہر ہے ایک باپ کا غصہ جو ہے وہ آخری لمحوں تک یا مطلب کہ اس نہج تک پہنچے گا وہ جب ایسی بات کریں گے۔ اس سے پہلے بیگم کلثوم نواز صاحبہ آخری سانسیں لیتے ہوئے دنیا سے چلی گئی اور ان کو جیل سے 5 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے گفتگو کرنے کی اجازت نہ کی۔ جیلر کے سامنے 10 فون پڑے ہوتے تھے لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کو منع کر دیا، اور کچھ دیر کے بعد بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ وہ ظلم اور ستم، پھر بیٹی کو گرفتار کرنا، وہ بھی باپ کے سامنے، ہیں جی، پھر جو بھی مسائل تھے، لیکن اس کے پھر ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا جب آپ مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دے رہے تھے تو وہ غصہ جائز تھا۔ اب وہ اس وقت بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ جناب آپ مطلب میاں نواز شریف کے خلاف بیان دیں۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب سے بھی کہا گیا کہ آپ نواز شریف کے خلاف بیان دیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ میری 50-60 سالہ دوستی ہے، میں مطلب کہ کالج دور سے میاں نواز شریف کا دوست ہوں اور ان کے ساتھ ہوں سیاسی طور پہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی بیان دوں۔ تو پھر خواجہ صاحب سے کہا گیا کہ آپ کو پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا جم جم صدقے جدو دل کردہ جے، اور ٹھیک 5 دن کے بعد جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر جیل میں جو ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، پھر وہ کبھی خواجہ صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا کہنا ہے کہ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے تفرقہ انگیز عناصر سے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے گجرانوالہ اور سیالکوٹ ڈویژن کا دورہ کیا ہے، جس دوران انہیں فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ چیف آف ڈیفینس فورسز نے جوانوں کے سخت گیر مشن پر مبنی تربیت کی اہمیت اجاگر کی اور کہا کہ پاک فوج اندرونی بیرونی چیلنجز کا سامنا انتہا پسند نظریات سے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاک فوج قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے تفرقہ انگیز عناصر سے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ دورہ اس لیے اہم ہے کہ بھارت بھی دوسری جانب جنگی مشقیں کر رہا ہے اور پاک فوج اپنی پوری تیاری رکھے ہوئے ہے۔ میں ابھی ایک کلپ سن رہا تھا کسی پوڈ کاسٹ میں، رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو رانا صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ کتنے بہادر آدمی ہیں۔ میں ذرا مطلب آپ لوگوں کو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ پوڈ کاسٹ میں رانا ثناءاللہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کسی محفل میں تقریب میں موجود تھے، شاید یہ PDM کے دور کی بات ہوگی میرے خیال میں، تو اس میں جنرل فیض بھی تھے اور اس میں جو ہے وہ جنرل باجوہ بھی تھے۔ تو جس طرف باجوہ صاحب کھڑے تھے اس طرف رانا صاحب بتا رہے تھے کہ میں مطلب نہیں جانا چاہتا تھا، مطلب میں اوڈا منوس چہرہ دیکھنا نہیں تھی چاہتا، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب اور آزاد ندیر تارڑ صاحب جو ہے وہ جو اس طرف لے گئے، اور جب ہم وہاں پہ چاروں کھڑے تھے، 2-4 لوگ اور بھی ساتھ کھڑے تھے، جنرل فیض بھی کھڑے تھے باجوہ کے ساتھ، تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو بڑی اپنی طرف سے بڑی شوخیاں گلاں کرن دی عادت ہوندی سی۔ تو انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ صاحب، رانا صاحب تسی جیل دے وچ بڑے سمارٹ سی، باہر آ کے تسی بڑے جڑے نا مطلب موٹے ہو گئے ہو، تہاڈی صحت جڑی نا ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن جیل تسی بڑے سمارٹ سی۔ تے نال ہی انہوں نے جنرل فیض نو کہا کہ فیض رانا صاحب دا کوئی انتظام کرو، یہ جیل سمارٹ رہندے نے، باہر موٹے ہو جاندے نے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ پنجابی میں کہا کہ باجوہ صاحب جڑا تسی میرے تے کیس بنایا ہے اور جڑا تسی میرے تے میری ظلم کیتا ہے فیملی تے، ایدا حساب تانوں اس دنیا تے دے کے جانا ہے۔ جس کے بعد پھر ظاہر ہے بلکہ انہوں نے کہا تینوں حساب دے کے جانا ہے، تینوں حساب دے کے جانا ہے۔ تو پھر فوراً باجوہ صاحب کو لگا کہ وہ شاید کچھ غلط جگہ پہ ہاتھ ڈالنے کا، نہیں میں کیس نہیں بنایا گا۔ تے پھر رانا صاحب کہندے نے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تو کیس نہ بنایا ہوئے، تیری فوج دا حاضر سروس افسر بہ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، میرے خلاف کیس دی گواہی دے رہا ہے کہ میرے کول ثبوت نے، اور تو چیف آف آرمی سٹاف ہے، جے تینوں نہیں پتا تے اس افسر دا گھنٹے تو پہلے کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، کس طرح سکتا ہے تینوں نہیں پتا۔ پھر وہ کہنے لگے جی کوئی ادھروں آندیاں نے گلاں، کوئی ادھروں آرڈر کنے آرڈر دیتا مینوں نہیں پتا آگے پیچھے، لیکن خیر باجوہ صاحب جی نے اتوں نیویں ہو کے نکل گئے کہ انہوں نے پتا لگا کہ رانا صاحب جڑے نے انہوں دے اندر غصہ بھریا ہے۔ کوئی 10 لوگ یہاں پہ اور نہ سنیں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو رانا ثناءاللہ صاحب نے وہ لتھی پائی کر کے وہ ہاتھ بڑھا دیتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر رانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست ساتھیوں سے کہا، خواجہ سعد رفیق صاحب سے اور ساتھ میں آزم الدین تارڑ صاحب کے، کہ یار تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، تم نے اس وقت میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار جس طرح تو انہوں 2-3 دفعہ تو گیا سی، سانوں یہی لگا سی کہ جڑے کمرے دی چھت تے اوتے ڈگ پینی ہے۔ تو یہ بہادری ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی، راجپوت بھی ہو، رانا بھی ہو اور بہادر نہ ہو تو یہ پھر لکھا نہیں کس جگہ پہ۔ تو رانا صاحب نے ثابت کیا ہمیشہ
پھر جس طرح جیل کاٹی، پھر جس طرح ہماری بہن نے، ہماری ماں جی، ماں کہتا ہوں میں رانا صاحب کی جو مسز ہیں، اور پھر ہمارے بھائی جو ابھی ایم پی اے بنے ہیں رانا شہریار، سب نے جو تکلیف کاٹی، میرے خیال میں وہ بہادر خاندان ہی کو کاٹ سکتا ہے۔ صوبہ پنجاب نے اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویل جو پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری دے کر نہ صرف پنجاب میں قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، بلکہ پورے ملک میں ملکیت کے تحفظ کے لیے ایک راہ جو ہے وہ ہموار کر دی۔ ہر ضلع میں 6 رکنی ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹیوں کا قیام کیا جائے گا، جن کی سربراہی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کریں گے، جبکہ دیگر ممبران میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، جس کو ڈی پی او بھی کہتے ہیں، لینڈ ریونیو آفیسر، ضلعی افسران بھی شامل ہیں۔ ان کمیٹیوں کو سول عدالت جیسے اختیارات حاصل ہیں، جن میں شواہد طلب کرنا، سماعت کرنا اور فوری حفاظتی اقدامات اٹھانا بھی شامل ہے۔ سائل کی صورت کاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تمام عمل کو تیز ترین اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ کسی بھی متاثرہ شخص کو پراپرٹی کی تمام دستاویزات جیسے نقشہ، ٹائٹل ڈیڈ کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست دینی پڑتی ہے۔ درخواست جمع کروانے کے بعد اس کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے سامنے رکھا جاتا ہے، جو روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کرتے ہیں۔ کمیٹی ریکارڈ کا جائزہ لیتی ہے، فریقین کو سنتی ہے، شواہد کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ ڈی آر سی 90 دن روز میں اس کا فیصلے کرنے کے پابند ہے، اور اگر ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو کیس 90 روز خود بخود ٹریبونل کو منتقل ہو جائے گا۔ کہ 90 روز میں اس کا اگر فیصلہ نہیں ہوا تو یہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اوپر چلا جائے گا، وہ 90 دن کے بعد خود بخود اوپر چلا جائے گا، کیونکہ 90 دن میں اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہر ضلع میں خصوصی ٹریبونل قائم ہے، جو ڈی آر سی میں حل نہ ہونے والے کیس کا فیصلہ کرتا ہے، جب بلکہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے فیصلوں کے خلاف ایک ایلیٹ باڈی بھی ہے جس کے پاس کیسز کو حل کرنے کے لیے 90 روزہ کی ڈیڈ لائن ہے۔ کمیٹی یا ٹریبونل کا فیصلہ آنے کے بعد زمین کی واگزاری کا عمل انتہائی سخت اور برقرار ہے۔ 24 گھنٹے، شاید دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوگا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر زمین مالک کو واپس لائی جاتی ہے، اور اس کے لیے پولیس کے ساتھ پیرا فورس کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ اس آرڈیننس کے مطابق قبضہ کرنے والے کو کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال تک سزا، جبکہ قبضہ مافیا کی سہولت کاری کرنے والے یعنی غیر قانونی زمین کی فروخت اور الاٹمنٹ میں مدد فراہم کرنے والوں کو بھی زیادہ سے زیادہ 3 سال جبکہ کم از کم 1 سال کی سزا ہوگی۔ آرڈیننس کے مطابق قبضہ مافیا کو 10 لاکھ جبکہ سہولت کاری کرنے والوں کو 5 لاکھ تک جرمانے عائد ہو سکتے ہیں، جبکہ ملکیت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو 6 ماہ قید بھی ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ایویں ہی کوئی ٹر جاوے تو کہ جی زمین میری ہے اور وہ ہو جھوٹا، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی، اس کے لیے بھی سزا جو ہے، اور وہ سزا بھی اس کو فوراً ملے گی، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ اندر بھی جائے گا۔ 48 گھنٹوں کے اندر اندر برسوں سے عدالتی چکر لگانے والے 1500 خاندانوں کو زمین کی ملکیت کا حق واپس مل گیا ہے۔ 8 دنوں کے دوران قبضے کے 5044 کیسز دائر ہوئے، جن میں سے 1250 کیسز حل ہو چکے ہیں، جبکہ 3520 ان پروسیس ہیں جن کا جلد ہی جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ آرڈیننس میں اپیل کے لیے خصوصی ٹریبونل قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی سربراہی میں سابق ہائی کورٹ جج ڈسٹرکٹ سیشن جج کریں گے، اور ان ٹریبونل کو پابند ہے کہ وہ ان تمام کیسز کو 90 روز کے اندر نپٹائیں۔ قانون کے تحت غیر قانونی طور پر جائیداد پر قبضہ کرنا یا دھوکہ، زبردستی، فراڈ کے ذریعے قبضہ حاصل کرنے قابل سزا جرم ہے، جس کی سزا 5 سے 10 سال مقرر کی گئی ہے، اور غیر قانونی قبضے پہ مدد فراہم کرنے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کو 1 سال کی قید اور 1 کروڑ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو ہن تسی اپنی جڑیاں نا زمیناں قبضے چ کیتیاں نے، انہوں نے چھڑ دیو، جنہاں دی ہین دے دیو، جڑا تسی انجوائے کرنا سی کر لیا، ہن اگے مزید انجوائے نہیں ہون لگا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش طرح، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔